امام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دفعہ فرمائے ربا نے توجہ نہیں دیتی۔ حضرت عمر غصے نالا کھن لگ گئے، اے ربا تے گتری جی دفعہ تھی گئے، میں آدھا کھڑا امام کائنات کو میرا رس میں نبی سے کو ملنا چاہنا ہوں۔ حضرت ربا ڈر گئے، عمر دے روب تے دبدبے ڈر گئے، پریشر آئیس ہے تے ڈر کے دروازہ کھول کے ادن اللہ دے پیغمبر عمر ملنا چاہتے۔ امام کائنات نے فرمائے ربا میرے عمر کو اندر آمن دی اجازت ہے، میرے یار عمر کو اندر روانہ کر چھوڑ۔ حضرت عمر کو خوشخبری سنائی گئی ہے، نبی سے تو آپ کو ملن واسطے اجازت دیتی ہے۔ واہ عمر تیرے تے جگ جہان قربان کرنے ہوں، آمنہ دلال جتا کہیں کو ملن گوارا نہیں پہ کریں دے، اتا عمر واسطے ملاقات دے دروازے کھلین، اتا عمر واسطے پیار تے محبت دے دروازے کھلین۔ جی اللہ دے نبی جی اجازت عمر کو آمڑے کان کھول کے جملے سنائے، دل تے دماغ دیا تاکیاں کھول کے سنائے، وقت موں تھوڑا ہے حال وال دیا باتاں زیادہ کرنین تو نال امام کائنات اندر ہیں۔ حضرت عمر خوشی دا مارے آئی میں پوڑی تے چڑھیے تے اتلی منزل تے پہنچے۔ اگلے جملے اگر تین توجہ نال نہ سنے، اللہ دی قسم میں کو بڑا ارمان لگنے، اگر سیاستدان ہو مذہب نال تعلق رکھ دے ہو، سماجی ہو نواب ہو سردار ہو امیر ہو خان ہو، ہاتھ بات کے اکساں ہیوے تو میرے سماج دے جمان، اے جملے اگر سنو جا تے ایمان مدھا پہنے سی تے دل دماغ دیا تاکیاں کھولوے سن۔ حضرت عمر آدھر میں دروازہ کھولے، میں دروازہ کھولے، میں دروازہ کھولے، کھولن لکھونے جڑا ایران تے عراق دا بادشاہ ہے، دروازہ کھولن لکھونے جڑا ساری کائنات دے میں چاہتا اللہ دا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر آدھر میں دروازہ کھولے، اچانک میری نظر پائے گئی ہے آمنہ دلال ساری کائنات دا سردار، جگو اللہ نے پوری کائنات دا امام بڑھا ہے، جہدے نال دا سونا کائنات اس میں کو نظر نہیں آیا، جہدے نال دا سیانا کائنات اس میں کو نظر نہیں آیا، جہدے نال دا سونا تے دنیا دا آلہ میں کو کائنات اس نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر دے جملے سن کے نقش کر کے ونیو، آدھر میں دروازہ کھولے، میں ڈٹھے میرے نبی پاک نے فارش دے ہوتے تلے کے چھڑیاں بچھائیں ہوئے ہیں، چٹائی بچھائی ہوئی ہے، میرے نبی سے تدی بچھا کے اللہ دے نبی دے ہوتے آرام پہ کریں دن، جسے مبارک تے چولا تے کرتا کوئی نہیں، بغیر چولے تے کرتے تے چٹائی تے تدی دے ہوتے میرے نبی سے ستے ہوئے ہیں۔ امام کائنات نے پرلا پاسا پرتے کیتا ہوئے ہے، کانڈ مبارک دروازے دو کیتی ہوئی ہے، حضرت عمر آدھر میں سلام کیتے، میرے نبی سے پاسا تبدیل فرمائے، آپ نے کروٹ تبدیل کی تھی ہے، تلوہ پاسا اٹھے آگئے، اتلا پاسا تلنے آگئے۔ حضرت عمر آدھر میری نظر پائے گئی ہے، میرے نبی دا پاسا جڑا تلے تھلی چٹائی تے لگا ہویا، اندے اتے تھلی تے چٹائی دے نشانات نظر دے کھڑے ہیں، اللہ دے نبی دا ان نشانات اللہ بازو ڈٹھم۔ حضرت عمر آدھے مجھا چیخا نکل گئے ہیں، حضرت عمر دے اکھا میں جو آنسوں آگئے، امام کائنات نے حضرت عمر دا رومن ڈٹھے، آپ نے فرمایا یبکی کا یبن الخطاب، اے خطاب دا پترا روندہ کیوں کہیں تیرے اکھاں میں جو آنسوں کیوں ہے نا، اللہ دے نبی دنیا دے بادشاہی میں توڑے نال دا سونا کائنات جو کوئی نہیں، توڑے نال دا اخلاق والا کوئی نہیں، اللہ دے نبی ایران تے عراق دے بادشاہ جڑے ویلے سمن تے اپنے مخمل دے بسترے وچا کے سون دینا، اللہ دے نبی لوگ توجہ گردنے جا کپڑے دے واٹ دے دینا، لوگ توجہ اتے پتھراؤ کریں دینا، لوگ توجہ اتے تانے مریں دینا، لوگ توجہ اتے تبصرے کریں دینا، سارا دی لوگیں دیا باتاں تے تبصرے سن دے ہو تو اگو آرام تے سکون دی زیادہ ضرورت ہوں دیئے، تو سا تٹی بچھا کے چھڑی بچھا کے تو سا آرام پہ کریں دے ہو، میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کریں دی، اللہ دے نبی دا آدھر میں پسترہ ڈٹھے میں رومن پہ گیا ہوں، نال ڈٹھے میں چاند جو دے تانے پہ نبی سیدی کی ذات طور تے، اللہ دے نبی فرمین اتے پامن واسطے بھی حضرت عمر دن کشے کوئی نہ آئی، سردی تے سیال دیا بیماران، حضرت عمر دن میں چپ کر رونجے رونجے چپ نہ پیا کرے نام، اللہ دے پیغمبر فرمائے عمر رونا آخر کیا مسئلہ ہے، اللہ دے نبی میں عمر غلام کے توڑا تردی تے سمنا گوارا نہیں، میرا دل نہیں آتا کہ تسا چٹائیاں بچھا کے چھڑیاں بچھا کے آرام چا کرو، اللہ دے نبی جے اجازت چڑے ہو میں عمر توڑے واسطے نرم بسترے دا انتظام کر
کراواں اگر اجازت چاہو میں تواڈے واسطے مخمل دے بسترے دا انتظام چا کراواں جڑے ویلے حضرت عمر نے بسترے دی بات کیتی ہے میرے پیغمبر دے اکھاں وچ آنسو آ گئے اللہ دے نبی فرمائے عمر میں کو دنیا دی دعوت دے کہ رب کنے دور نہ کر میں ملائم بسترے تے سمن واسطے نہیں آیا جندی ریل پیل تساں دے دے پیو جندی رنگینی تواڈے سارے سامنے خصوصاً دنیا دے موجودہ دور جس دور کے اساں گزرتے پے تقریباً فتنیاں دا دور ہے ازمائشیں مصیبتیں تکلیفیں دا زمانہ ہے دین تو دوری دا زمانہ ہے اور دین نال نفرت دا زمانہ ہے اور دین کو ہر دین دی بات کو حقارتی نظر نال دیکھن دا زمانہ ہے یہ دنیا ہے دنیا دا ماحول دنیا دی چہل پہل میں پہلے عرض کیتے میرے پیارے بھائی جان خالہ زاد بھائی نے بھی تو کوئی حقال توجہ دیوائی ہے کہ تساں اگر توجہ کرو تے بات ضرور سمجھا نبی کریم علیہ السلام فرمائیں دنیا دی حیثیت دنیا دا وزن کیا ہے جیڑی دنیا رب نے بنائی ہے ہوں بناون والے دے نزدیک دا کتنا وزن ہے ذرا نبی پاک دے فرمان نال اندازہ لاؤ ہمیشہ اصول ہے کہ جیڑا بندہ جیڑی شے بناوے جیندا وجود بناوے او بناون والے دے نزدیک تے کم از کم اودی بڑی حیثیت ہوندی ہے بیا کہیں دے نزدیک حیثیت ہووے نہ ہووے جیڑا بنائی کھڑا ہووے نا او بڑا او کو حیثیت بھی دیندے اوندا وزن بھی بنے دنیا اللہ نے بنائی ہے ایدی رنگینی ایدی خوبصورتی زمین پانی تے بچھائی ہے آسمان کو اللہ نے چھت بنائے آسمان دی زیب و زینت واسطے اللہ نے سورج چاند تاریاں دا انتظام کیتے درخت پیدا کر کے اللہ نے زمین تے ہوا اور آکسیجن دا انتظام کیتا یہ دنیا ساری دا خالق اللہ ہے اللہ دے علاوہ دنیا دا کوئی ذرہ ہی نہیں بنا سکتا نہ کہیں دی جرت ہے نہ کہیں آج تک بنائے نہ ہی قیامت تک کوئی بنا سکتے ہر کوئی بے بس ہے بے سہارا ہے بے یارو مددگار ہے اگر ان کائنات کہیں اچ وس ہے تو صرف اللہ دی ذات اللہ دے نزدیک کی کیا حیثیت میں ایک چھوٹا جہاں کمرہ بناواں بھائی اعتراض کرے سی چاچا اعتراض کرے سی والد اعتراض کرے سی دوست اعتراض کرے سی لیکن میرا دل مطمئن ہو سی کہ بنائی جو میں کھڑا میں تو کم از کم ادا اعتراض پسند نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دنیا دا وزن یہ نہیں آکھیا کہ میرے نزدیک دنیا کیا ہے آپ نے فرمایا جڑا دنیا دا خالق ہے جڑا دنیا دا کنٹرولر ہے جندے ہاتھ وچ پوری دنیا دا ریموٹ کنٹرول ہے جڑا پوری دنیا دا منتظم ہے پوری دنیا جندے قبضے وچ پوری دنیا جندے ہاتھ وچ پوری دنیا دا ذرہ ذرہ تے پتا پتا جندے اشارے نال چل دے اودے نزدیک دنیا دا کیا وزن ہے رب کو کیویں نظر نال دے دے اللہ ہی دنیا دا وزن کیا بنائے جڑی دنیا جسا رہندے ہیں توجہ میری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ مکھی ریٹھی وے کریں مکھی دا والا پر مکھی آپ کہیں حیثیت نہیں حامل نہیں کوئی وزن نہیں رکھتی انہا کوئی وجود نہیں اگر چھوٹے جہنو انگلیاں دے درمیان مکھی کو پا کے مسل لیتا ونجے تو دیر نہ لگ سی بالکل ادنا ترین وجود دی مالک ہے انہی اپنی کوئی حیثیت نہیں نبی پاک نے فرمایا مکھی تا دور مکھی تا در کنار مکھی دی گال تا پریں دی ہے مکھی دے پر دے برابر بھی اللہ دے ہاں ہی دنیا دی حیثیت ہوندی اللہ دنیا چ رہن والے بے دین تے کافر کو کریں پانی دا گھوٹی نصیب نہ کرے کیا مانا کیا مطلب حیثیت اگر ہوندی تے کافر کو پانی دا گھوٹی نہ کافر دا کیا دخل ہے گال دنیا دی چل دی پئی یہ وزن دنیا دا نسایا میں نہ پائے ویچ کافر دا کیا مسئلہ ہے کافر رب دا دشمن ہے یا نہیں بولو چلو سیر تے ہلاؤ ہے یا نہیں
میں اپنے دشمن کو کوئی اپنی پیاری چیز دیون گوارا کرے سا، میں اپنے دشمن کو کریں اپنی محبوب چیز دیون دا ارادہ کرے سا، جیڑی چیز میں کو پسند ہو سی وہ میں اپنے دشمن کو کریں دے سا۔ نبی پاک نے یہ بات سمجھائیے بالکل ساری فطرت تے عقل دے مطابق۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا اگر اللہ نے ہاں ای دنیا دی مکھی دے پر دے برابر بھی حیثیت ہوندی، کافر کو پانی دا گھوٹی نصیب نہ تھی ویا، لیکن معاملہ ای دے برعکس تے الاٹے اللہ نے دنیا سے کافریں کو رجا دیتے۔ کیڑی کمی ہے کافریں کو؟ کیڑی کمی ہے؟ ساکو آپ کو کھیر پیون واسطے نہیں لبدا، کافریں دے کتے کھیر پینا۔ اساں گاجیں چ سفر نہیں سے کر سکتے، دنیا دے یہودیاں عیسائیں دے کتے گاجیں سفر کرن۔ جیڑی سہولت تینے ملے کنے دنیا دی نہیں وہ کافر کہے۔ یا لے تیرا دشمن ہاں بے نماز ہے، بے دین ہے، بد عقیدہ ہے، مشرک ہے، تیرے نبی دا دشمن ہے، تیرے مذہب کو قبول کرتے تیار نہیں۔ دنیا اتنا بے بہا دیتی ہے کہ سما نہیں سکتا، دنیا دی ہر سہولت کافر دی جھولی ہے چھے۔ اللہ نے فرمائی یہ مسئلہ سمجھاونا ہاں جے اگر تسا عقل رکھو، جے تسا دماغ دے اگر ڈھننے تے زور دیو، اگر تھوڑا جیا توجہ کرو، اللہ فرمائے دے دنیا دی حیثیت نہ ہائی تاں بغیر حیثیت یہ کو ڈھیر کر دیتی ہیں۔ جڑے میرے جنہیں دی میرے نزدیک حیثیت ہے، جنہیں دا میرے نزدیک وزن ہے، جنہیں دی میں شان بنائیے، جنہیں میں دنیا کو نفرت نال دے دا وہی دنیا کو نفرت نال دے دا، نہ میں کو دنیا دی غرض ہے نہ میرے یاریں کو دنیا دی غرض ہے۔ کوئی حیثیت نہیں دنیا دی، زمین دے مرلیں دی، مکان دی۔ نبی سیدہ ایک روجہ فرمان اگر میں سناواں میری بات پوری ہے، اگر میں بات مکاواں ہی چاہ مسئلہ سمجھا دیتے میں دنیا دا وزن دیکھو۔ نبی پاک نے فرمائے جنت دے اندر ہے سوئی جتنا جگہ بھی اگر کہیں کو نصیب تھی پوے، سوئی جان دے چوکھا وزن رکھ دی تو مرلا ڈو ہو سی سوئی تلے، سوئی جتنا جگہ جنت دی اگر کہیں کو مل ونجے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر بندہ پوری کائنات دے 14 طبق جہان، زمیناں، درخت، نہراں، دریا، سمندر، ہر قسم دی خوشی فراوانی، ہر قسم دیا زمیناں، ساری کائنات اگر کٹھی کرے تے سوئی جتنا جگہ دا مل پاون دا ارادہ کرے، نبی سی فرمائے مردہ مرد سکدے جنت علی سوئی علی جگہ دا مل نہیں پا سکتا۔ یہ ہے تو علی ساری دنیا نا وزن، سوئی علی جگہ کتھا تے جناب دے رقبے کتھا، سوئی علی جگہ کتھا تے زمینہ کتھا۔ جیڑی دنیا کو اسا سارا محور تے مرکز اپنی سوچ دا بنایا ہویا ہے ان دا وزن دیکھو۔ جیڑی دنیا دی خاطر اسا بھڑا دا گھتیا ہویا ہے ان دنیا دا ذرا بناون والے دی نظر حیثیت دیکھو۔ جیڑی دنیا دی خاطر تھی بھین رسائی سے وہ دنیا دا اللہ دے نزدیک کیا وزن ہے۔ جیڑی دنیا اچ رہ کے اسا مسجداں ویران کر کے رب دیاں نمازاں ضائع کی چاہے ہیں وہ دنیا دا اللہ دے ہاں کیا وزن ہے۔ برادری دا رشتہ داری دا زیادہ حق ہوندے اگر تساں توجہ کرو معاملہ آپے سمجھ آوے۔ جیڑی دنیا تساں رہندے ہو، جیڑی دنیا وچ میں رہندا، جیڑی دنیا وچ ساری زندگی دے معاملات چلدے پن، ای دنیا دا وزن کیا ہے، ای دی حیثیت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام دے کٹھے میں تریجی دلیل دینا پیا، بات نال بات جڑدی ویندی ہے لیکن اللہ ہوں دا شرع صادر کرے سی جڑا توجہ کرے سی۔ نبی سی ویلے پن صحابہ کٹھن سامنے ایک بکری دا مردہ بچہ پیا ہویا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ مل گھندے ہو، 1 درہم یا آدھا درہم دے ہو چاہ انہیں کہ سونے ہو ادھا درہم تا دور دی بات ہے، تساں اگر حکم کرو نا بھی مفت چاہو، سارے وچوں مفت چاہون دے کوئی تیار نہیں۔ کیڑا کوئی حلال تھیا پہ زبا تھوڑی تھے، بسم اللہ اللہ اکبر دی تکبیر تھوڑی پڑھی گئی ہے، اپنی موت موئے مردار ہے، مفت چاون تے تیار نہیں سے۔ نبی سی مسکرا پہ فرمایا میں کیڑا ویچن دا ارادہ کیتا، میں کیڑا کوئی ویچن دا، میں اگر ویچاں یا کاروبار ہی کرا تے جیندے جانور دا کرا یا مردے جانور۔ اللہ دے نبی وال مسئلہ سمجھاؤ کیا گال ہے۔
آپ نے فرمایا حقارتی نظر نال دے کھڑے ہو سارے بکری دے مردے بچے کو ادھا درہم بھی دیمن گوارا نہیں کریں دے میں کو میرے اللہ دی ذات دی قسم ہے میرے یارو میرے جان اشارو میرے صحابہ جی میں آج بکری دے مردے بچے کو تسا دے دے کھڑے وے اللہ پوری دنیا کو ایویں دے دے جی میں تسا بکری دا مردہ بچہ دے دے اللہ دے نزدیک دنیا دی کوئی حیثیت نہیں بنائی آپ بنا کے آپ آدھے کوئی وزن نہیں ویدہ یہ تے عارضی طور تے بنائی ہم جو 50-60 سال زندگی دے چھٹ گزار سکو میں کدا تو کو آکے ون کے دل چلاؤ میں تو کو کدا آکے ون کی نے مائڑیاں چا بناؤ میں تو کدا آکے ون کی نے اپنی ساری زندگی دا مقصدی دنیا کو چا بناؤ میں عارضی چھت پر بنائے ڈٹھے وے پلر ہی نہیں رکھے آسمان دے جڑا مضبوطی بنے دے جڑا ساری زندگی واسطے بنے دے اون جا بنیادہ تھے ایرے مضبوط کریں دے میں تھے آسمان کو ایک آسرا ہی نہیں دیتا اے دلیل کہ آسمان مستقل رہنا تے نہیں بڑھا اللہ نے مستقل آسمان بناونا ہویا تلے ایرے لاویا پلر کھڑے کریا زمین کو تو سب پلٹو ہی دے تلے ایرہ کوئی نہیں پانی نکل اندے کہ نہیں نکلتا جیڑا مستقل بنے دے وہ بنیادہ بنے دے کوئی حیثیت نہیں دنیا دی میری طرف دیکھ ذرا نبی کریم علیہ السلام اپنے بیوی نال ایک دفعہ ناراض ہوئے خاوند بیوی دے اندر ناچاکی اختلاف جھگڑا تھی سکدے لیکن نامردی اسلام دے خلاف ہے کہ بندہ اپنی گھر والے کو دھکے دے کے گھر دے باہر کٹ سٹے اسلام دے کہیں ورکے چی اجازت نہیں کہ بندہ اپنی بیوی کو گھروں تڑھا چھوڑے اختلاف تھی سکدے اون دا مسئلہ ہے اون دا معاملہ ہے بندہ حل کرا جتنا ہی بندے دا گھر دے اندر حصہ ہے اتنا ہی دی بیوی دا حصہ ہے جی میں اے اپنے گھر دا وڈیرا ہی میں او بھی اپنے گھر دی وڈیری ہے جی میں اے اپنے گھر دا مالک ہے او بھی دے گھر دی مالک ہے دھکے دے کے کٹ چھوڑنا مارا چاٹا کٹنا اے نالکیے اے انسانیت دے خلاف ہے اے اسلام دے پرچے تے اسلام دے معاملے دے خلاف ہے میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے سارے بیویاں نال ناراض ہو گئے لیکن حجرے وچوں نے کجا گھریں وچوں نے کجا ساریا بیویاں میرے نبی کریم دیاں گھریں جرہ گئے امام کائنات ناراض ہو گئے تھے علیحدہ نبی کریم علیہ السلام نے گودام بنایا ہویا گودام دے اتے نبی کریم دا ایک کمرہ آئی امام کائنات اپنے بیویاں نال ناراض ہو کے لگے گئے گودام دے اتے امام کائنات اپنے کمرے دے اندر گئے اتھون کے آرام کر گئے ایک رباہ نامی بندہ ہے جگو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے دروازے تے کھڑا رہے کوئی بندہ میں کو ملن دی کوشش کرے اجازت نہ پیا دے میں آمنہ دا لال کلیں جھٹ گزارن جانا کوئی بندہ میں کو ملن گوارا نہ کرے میں کہیں کو ملن نہیں جانا امام کائنات اندر لگے گئے دروازہ بند کر دیتا گئے حضرت رباہ نبی کریم دے دروازے تے دربان بڑھا بیٹھے توجہ میری طرف خدا را امام کائنات دے دربان بیٹھا ہوئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دا یار خطاب دا بیٹھا عمر امام کائنات دا سسر بھی ہے حضرت علی پاک دا دماد بھی ہے حضرت عمر خلیفہ ثانی بھی ہے حضرت عمر 24 لاکھ مربع میل دا حکمران بھی ہے حضرت عمر میرے نبی کریم دا مراد بھی ہے امام کائنات دا صحابی بھی ہے اے او عمر جڑا زمین تے مشورے دے ویا رب عمر دے مشورے کو قرآن جا بنا ویا اے او عمر جندے چاہو جلال دا کوئی مقابلہ نہیں جندے روت تے دبدبے دا کوئی مقابلہ نہیں میرے نبی کریم فرمائے لوگوں میرے بعد نبوت دا دروازہ بند تھی گئے وے اگر اللہ نے نبوت دا دروازہ کھولنا ہوندا اللہ نے نبوت دا تاج پماونا ہوندا تو میرے بعد حضرت عمر بن خطاب دے سر تے نبوت دا تاج رکھیا اے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حضرت عمر کون ہے نبی دا صحابی بولو کون یہ بھرا نے ہم شفقت کی ہے محبت کی ہے ڈاڈا روپے والے پیسے سر تو وطائن سیندی محبت کو میں خراج تحسین پیش کرے نا لیکن مسئلہ بھی دسنا جے نہ دے شم تو مجرم یہ میراثیاں دے سر تو وطیندن علماء دے سر تو نہیں وطیندے ناراض نہیں ویسے
میراسی جلے رات کو کنجر کو سڑنے ہیں نا گھر تے اپنے در تے بلا کے نے کو بھکویں ہیں کہ اون دے سر تے سچے کرو میرا مزاج نہیں نہ میری جماعت اجازت نہیں دی نہ شریعت اجازت نہیں دی جی میں چپ کر باما لاوی دے کھڑکنے نوٹ دے کہ میرے تے میراسی کیا فرق لیا یہ تے انہیں تک مات دیتی ہے نا تیری محبت کو میں سلام پیش کرنا لیکن میں کو تیری محبت دی ضرورت ہے جے توجہ چا کریں شرع صادر تھی پوے اللہ تیرے دل دیاں لکیراں موڑ چھوڑے میرا سارا پروگرام سجائے جیڑی بات میں نہ سینا بھی آگر ہوں دے انقطاع آیا تھوڑا جی آئی میں کال کٹیج گئی معاملہ سمجھ نہیں آنا میرے ایک انتہائی توجہ حضرت عمر کو پتہ لگے نبی سے ناراض تھی گا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کیوں ناراض تھے انہیں کہ میں کو کیا پتا تمہاری بیٹی حضرت حفصہ نبی سے دی گھر والی ہے اپنی بیٹی کے جا پوچھو حضرت عمر اپنی بیٹی کے آئے حفصہ نبی سے کیوں ناراض ہیں اللہ دے پاک پیغمبر کیوں غصے تھی گا ابا جی میرے علم میں کہیں نہیں میرے ذرا آپ پتہ کرو اچھا بیٹا اے نسا سونے نبی پاک ہیں نا کتنا اللہ دے پاک نبی اپنے گودام دے اوتے دوجی منزل تے جڑا کمرہ بنیا ہویا ہے امام کائنات اوتاں تشریف فرمائے نا حضرت عمر چنانچہ نبی کریم علیہ السلام جو لگے آئے اے دن جو حضرت رباح ڈیوٹی دیندا بیٹھے ذمہ داری دیندا بیٹھے پارا دیندا کھڑے حضرت عمر نے اشارہ کیتے رباح جی عمر امام کائنات کو من کے دس جو عمر تو کو ملن چاندے حضرت ربا دن بلکہ حضرت ربا چپ کر گئے جواب ہاں نہ دن نے دیتا حضرت عمر نے دوسری دفعہ آواز دیتی ہے ربا میرا نبی سے کو دس حضرت ربا خاموش ہیں حضرت ربا کو حضرت عمر نے تیسری دفعہ فرمائے میرا دس اللہ دے پاک پیغمبر کو میں ملنا چاہنا توجہ طلب بات ایمان والے بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہو کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو دنیا کائنات دیاں باتاں نہیں بیٹھا کریں گا آمنہ دے لال دی بات بیٹھا کریں گا ساری کائنات دے سردار دی بات بیٹھا کریں گا جڑا جگہ دا پیرے ساری کائنات دا پیرے جڑا ساقی کوثر ہے جڑا شافی معاشر ہے جڑا دنیا دا امام ہے جڑا برزخ دا امام ہے جڑا معاشر دا امام ہے جڑا دنیا کائنات دی ہر عالم تے ہر جہان دا امام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دفعہ فرمائے رباح نے توجہ نہیں دیتی حضرت عمر غصے نالا کھن لگ گئے اے ربا تے گتری جی دفعہ تھی گئے میں آدھا کھڑا امام کائنات کو میرا رس میں نبی سے کو ملنا چاہنا حضرت ربا ڈر گئے عمر دے روب تے دبدبے ڈر گئے پریش رائز سے تے ڈر کے دروازہ کھول کے ادن اللہ دے پیغمبر عمر ملنا چاہندے امام کائنات نے فرمائے ربا میرے عمر کو اندر آمن دی اجازت ہے میرے یار عمر کو اندر روانہ کر چھوڑ حضرت عمر کو خوشخبری سنائی گئی ہے نبی سے تو آپ کو ملن واسطے اجازت دیتی ہے واہ عمر تیرے تے جگ جہان قربان کرنے ہوں آمنہ دلال جتا کہیں کو ملن گوارا نہیں پہ کریں دے اتا عمر واسطے ملاقات دے دروازے کھلین اتا عمر واسطے پیار تے محبت دے دروازے کھلین جی اللہ دے نبی جی اجازت عمر کو ہمارے اکان کھول کے جملے سنائے دل تے دماغ دیا تاکیاں کھول کے سنائے وقت موں تھوڑا ہے حال وال دیا باتاں زیادہ کرنے تو نال امام کائنات اندر ہے حضرت عمر خوشی دا مارے آئی میں پوڑی تے چڑھیے تے اتلی منزل تے پہنچے اگلے جملے اگر تین توجہ نال نہ سنے اللہ دی قسم میں کو بڑا ارمان لگنے اگر سیاستدان ہو مذہب نال تعلق رکھ دے ہو سماجی ہو نواب ہو سردار ہو امیر ہو خان ہو ہاتھ بات کیا اکسا ہیوے تو میرے سماج دے جمان اے جملے اگر سنو جاؤ تے ایمان مدھا پہنسی تے دل دماغ دیا تاکیاں کھولوے سن حضرت عمر آدھر میں دروازہ کھولے کھولن لکھونے جڑا ایران تے عراق دا بادشاہ ہے دروازہ کھولن لکھونے جڑا ساری کائنات دے وچ عدالت دا بادشاہ ہے حضرت عمر آدھر میں دروازہ کھولے اچانک میری نظر پائے گئی ہے آمنہ دا لال ساری کائنات دا سردار جگو اللہ نے پوری کائنات دا امام بڑھا ہے جدے نال دا سونا کائنات
کائنات چ میں کو نظر نہیں آیا جندے نال دا سیاںا کائنات چ میں کو نظر نہیں آیا جندے نال دا سونا تے دنیا دا آلہ میں کو کائنات چ نظر نہیں آیا حضرت عمر دے جملے سن کے نقش کر کے ونجو آدن میں دروازہ کھولے میں ڈٹھے میرے نبی پاک نے فارش دے اوتے تلے ایک چھڑیاں بچھایا ہوئے ہیں چٹائی بچھائی ہوئی ہے میرے نبی سے تدی بچھا کے اللہ دے نبی دے اوتے آرام پہ کریں جسے مبارک دے چولا تے کرتا کوئی نہیں بغیر چولے دے کرتے تے چٹائی تے تدی دے اوتے میرے نبی سے ستے ہوئے ہیں امام کائنات نے پرلا پاسا پرتے کیتا ہوئے ہے کانڈ مبارک دروازے دو کیتی ہوئی ہے حضرت عمر آدم میں سلام کیتے میرے نبی سے پاسا تبدیل فرمائے آپ نے کروٹ تبدیل کی تھی ہے تلوہ پاسا اوتے آگئے اتلا پاسا تلنے آگئے حضرت عمر آدم میری نظر پائے گئی ہے میرے نبی دا پاسا جڑا تلے تھلی چٹائی تے لگا ہویا اندے اوتے تھلی تے چٹائی دے نشانات نظر دے گھڑیان اللہ دے نبی دا ان نشانات اللہ بازو ڈٹھم حضرت عمر دے مجھا چیخا نکل گئے حضرت عمر دے اکھا میں جو آنسوں آ گئے امام کائنات نے حضرت عمر دا رومن ڈٹھے آپ نے فرمایا یو بکی کا یبن الخطاب اے خطاب دا پترا روندہ کیوں پہی تیرے اکھا میں جو آنسوں کیوں ہے اللہ دے نبی دنیا دے بادشاہی ہوئے تو آدھے نال دا سونا کائنات جو کوئی نہیں تو آدھے نال دا اخلاق والا کوئی نہیں اللہ دے نبی ایران تے عراق دے بادشاہ جڑے ویلے سمن تے اپنے مخمل دے بسترے وچا کے سون دینا اللہ دے نبی لوگ تو آجے گردنے جا کپڑے دے واٹ دینا لوگ تو آجے ہوتے پتھراؤ کریں لوگ تو آجے ہوتے تانے مریں لوگ تو آجے ہوتے تبصرے کریں سارا دی لوگیں دیا باتاں تے تبصرے سن دے ہو تو اگو آرام تے سکون دی زیادہ ضرورت ہوں دیئے تو سا تٹی بچھا کے چھڑی بچھا کے تو سا آرام پہ کریں دے ہو میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کریں دی اللہ دے نبی دا آدن میں بسترہ ڈٹھے میں رومن پہ گیا ہوں نال ڈٹھے میں چاند جو دے تانے پیان نبی سیدی کی ذات طور تے اللہ دے نبی فرمینر اتے پامن واسطے بھی حضرت عمر دن کشے کوئی نہ آئی سردی تے سیال دیا دیماران حضرت عمر دن میں چوپ کر رونجے رونجے چوپ نہ پیا کرے نام اللہ دے پیغمبر فرمائے عمر رونا آخر کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی میں عمر غلام کے توڑا تڑی تے سمنا گوارا نہیں میرا دل نہیں آتا کہ تسا چٹائیاں بچھا کے چھڑیاں بچھا کے آرام چا کرو اللہ دے نبی جے اجازت چڑے ہو میں عمر توڑے واسطے نرم بسترے دا انتظام کراؤں اگر اجازت چلے ہو میں توڑے واسطے مخمل دے بسترے دا انتظام چا کراؤں جڑے ویلے حضرت عمر نے بسترے دی بات کی دیئے میرے پیغمبر دے اکھا میں جو آنسوں آ گئے اللہ دے نبی فرمائے عمر میں کو دنیا دی دعوت دے کہ رب کی نے دور نہ کر میں ملائم بسترے تے سمن واسطے نہیں آیا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مخمل دے بسترے دے سمنا لے ہو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے زمینہ دی خاطر دھیڑی بھیڑی کو چاٹا مار کے تڑاون والے ہو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے پانی دی جاتے شراب بندہ استعمال کرنے والے ہو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جوے دیا محفلہ لا کے رب دی بغاوت کرنے والے ہو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے مسجدہ ویران کر کے نمازہ ضائع کرنے والے ہو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اے دنیا کائنات دے سود خورو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے در تے جھکانا لے مشرکو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے نبی دی سنت مقابلے چ اپنے پیودا دے دیا رسمہ کو دین بناون والے ہو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اپنے پیسے تے زمینے تے ناز کرنے والے ہو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اوہ ہے کیا یہ عبرت کی جا ہے تمام
تماشا نہیں ہے، ہسپتال چمن دیکھو یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے، جیل چمن دیکھو یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے، دنیا کائنات مظلومہ کو دیکھو یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے، ٹنڈے منڈے دیکھو یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے، اکھاں کھولو نبی نے دیکھو یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے، جڑے دنیا کائنات چکل کنے پاگل ہیں ذرا دیوانیاں تے دیکھو یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے۔ عمر میں کو بستریں دا کہ رب کے دور نہ کر، میں مخمل دے بستریں تے سمن نہیں آیا، میں دنیا دا مسافر بڑھ کے آیا، میں تا چٹائی تے تڈی تے گزارا کرن والا، میں آمنہ دا لال ارادہ کریں ہوں اللہ میں کو چٹائی تے سمنا قبول چا کرے تے اللہ جنت دے بسترے عطا کر دے وے، او لوگو جرے نبی دا کلمہ پڑھے وے او چٹائیں تے سم دے تے اپنے کلمہ پڑھنا جے کو تعلیم پیانے دے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ کدھائی نہیں سارے واسطے کی عبرت ہے، مولی صاحب نواں تماشا کھڑا کر دیتا ہے، عبرت تو اندے واسطے ہے نا جیندی دھی بھین معذور ہے، عبرت تو اندے واسطے ہے نا جیندہ پتر مر گئے، عبرت تو اندے واسطے ہے نا جیندے بچے گونگے ہیں، سارے واسطے کی عبرت ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ دنیا دا کوئی اللہ دی قسم ہے کوئی وزن نہیں، نہ پڑھی بیٹھے ہوں دے کریں نہ آکھوں، بڑا سرچ کیتے سے بڑی سٹڈی کیتے سے دنیا دے جیڑے عالم دا کندھا پکڑ کے پوچھیں قرآن دے کہیں ایک لکھتے چی کہنے لکھیا کھڑا کہ دنیا دی حیثیت ہوئے کوئی وزن نہیں، تیری ساری میت دے سیدھی ہے کہ دنیا دا کوئی وزن نہیں، وزن ہوندہ کفن کو جیباؤں میں نا، وزن ہوندہ اپنی زمین اچ قبر بنے ہاں، وزن ہوندہ تے کاٹن کرنڈی دے کپڑے کفن بنے نا، میت دے سیدھی ہے کوئی وزن نہیں۔ مرن والا بندہ اعلان کر کے ویندا پے میں کو کندھا دے ونا لے ہو دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، کہیں ہے کہ دنیا دا وزن ہے، ہو 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 لگی پئی ہے۔ ایک جوان تے صدر دین دا میں کو دکھاؤ جڑا دنیا چاہ کے گیا ہوئے، جڑا دنیا چاہ کے گیا ہوئے، دنیا دا وزن زیادہ ہے، دھی بھین دے رشتے دا وزن گھاٹے، دنیا دا وزن زیادہ ہے، ابے دا وزن گھاٹے، دنیا دا وزن زیادہ بنائی پہو، اما دا وزن گھاٹے، یاری ہوں دے نال جندی دنیا نال پیار ہے، رشتہ ہوں دے نال جندے دنیا ہے، محبت ہوں دے نال جندے دنیا ہے، پیغام ہی وے، میسیج ہی وے، سنی آئی وے، درد دل ہے، تے دل دی آواز ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے ساکھوں ہی واسطے نہیں پیدا کیتا ہی تون کی نے تباہی مچا ہی، انہاں لوگوں کو بھی اللہ رزق دے دے جنہیں دا مرلا نہیں، پوچھ دیکھو انہیں ارے دیکھیں ذرا دنیا دی حیثیت، بولو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور ہے، میرے دیکھ میں بات اشاعت کرنا پیا، مقصد سمجھنا پیا، دنیا دا کوئی وزن نہیں، ایک سنی ذرا سمجھی ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا زمانہ خلافت ہے، آپ دے زمانہ خلافت ہے، میرے نبی دا صحابی ہے جن دا نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ملک شام دا گورنر ہے، اولے شام دی ریاست پوری ہکائی، مدینہ منورہ دار الحکومت، ہون شام علیحدہ ہے نا عرب کے، شام دا گورنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرو دیکھیں ذرا تے پورے عرب وچ انگلے زیادہ پیسے دی ریل پیل شام وچ، بڑے لوگ ان تاجر ان بڑا پیسہ شام وچ۔ حضرت عمر نے ارادہ کی تے شام دا وزٹ کریجے، چکر لویجے، دل تے ہاتھ رکھ کے جملے سن۔ حضرت عمر روانہ ہوئے، ملک شام پہنچے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح گورنر ہیں، میرے نبی دا صحابی ہے، کون ابو عبیدہ ہے جڑا جنگ بدر دے دوران اپنے سکے پیو کو قتل کر دیتے سی، لوگ ہیں کہ ابو عبیدہ اپنا ابا قتل کی تھی کھڑے، بہت بڑا گناہ کی تھی کھڑے، اللہ کریم نے فرمایا ابو عبیدہ دا ابا کافر آئی، اپنے نبی دی محبت چاہ کے جے قتل کیتے سی، کوئی
قصاص نہیں کوئی بدلہ نہیں ابو عبیدہ چنگا کیتے ایمان دی وٹپ کیتی ہے اے ابو عبیدہ بن جراح میرے نبی دا صحابی ملک شام دا گورنر ہے حضرت عمر دا دور حکومت ول بٹھا دا تاکہ تیرے ذہن اجماعت بے حضرت عمر ملک شام جا گئے وزٹ کریں دے وطن پوری ریاست دا ایمیں چیک ودے کریں دے حکومت دے کارنامے حضرت عمر دے دل خیال ہے ابو عبیدہ بن جراح شام دا گورنر ہے بڑا پیسہ ہونے ہی دے گئے ادھا تاجر بھی زیادہ ہیں ادھا کاروباری بھی زیادہ ہیں ادھا پیسے والے بھی زیادہ ہیں ابو عبیدہ دی بڑی خدمت کی تھی پہ حسن ادھا مکان بھی بڑا اچھا ہو سی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آکھن لگے اے ابو عبیدہ ذرا اپنا مکان بھی تا دکھاویں اپنا گھر بھی تا دکھاویں اپنا مسکن بھی تا دکھاویں میں عمر دا دل دے میں تیرا گھر دیکھن جانا توجہ طلبات حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن سونے ہو میرا گھر نہ دیکھو حضرت عمر کو مزید شک پہ ریل پیل زیادہ ہے نا پیسے دی میرا گھر نہ دیکھو تاریخ پڑھو تاریخ لوگ کی میں زندگیاں گزار گئے گورنر گورنر چھوٹی جی کونسلی لبھے سارے کو کیڑے مکوڑے سمجھی ودے ہونے جنہی کوئی حیثیت ہی نہیں جب تک اتنے دی خوش آمد نہ کریجے بیستہ نہ بنیجے او تک تا ایک سہلتی ڈیمانڈ ہی نہیں ملتی ایسا ہوتا جڑا بغیر خوش آمد حیثیت ہی نہیں رکھدا ان دی بڑی حیثیت بنائی ودے گورنر ملک شام دا نبی دا تربیت یافتہ ہے پکا سچا مسلمان ہے صحابی ہے اے امیر المومنین میرا گھر نہ دیکھو آپ نے فرمایا دیکھنا پوسی ضرور لگ دے کوئی دال اچکالا ہے رولا ہے وال حضرت عمر کو آدھے رہا کہ سہیں میرے گھر کو رانڈو نہیں ابو عبیدہ دیکھ کے ویسا میں کچھ لوگ یہاں گالیں وال شام ہوئے پیسے والا شہر ارے دیکھی ذرا اچھا ٹھیک ہے قبلہ جے میرا گھر دیکھنا چاہتے ہوتے ہو جلو میں تو کو گھر دکھاواں تھوڑی دیر دے بعد حضرت ابو عبیدہ ملک شام دے شہر دے اندر وڑ گئے شام ملک شام او جڑا شہر جڑے شہر جران دے آن اون شہر دے اندر داخل تھے حضرت عمر سمجھ گئے شہر دے اندر جڑا گھن گئی نا مطلب ہے شہر جو اچھا مکان ہونے شہر گزرتا پہ شہر کراس تھی نہ پہ لیکن مکان دا نہیں ڈسایا گیا حتیٰ کہ شہر کراس کر گئے حضرت عمر ابو عبیدہ دات پکڑ کے آدھن کیریں کی دیویں نہیں میں تکوا کہ اپنا گھر دکھا حضرت ابو عبیدہ آدھن میں تو گھر دکھا میں نہ پیا او صدر دینا لے ہو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دیکھو جڑی جائیداد دا بڑا وزن بنائی ودے وے جڑی دنیا دی بڑی قیمت بنائی ودے ہو جڑی دنیا دی حیثیت بنائی ودے ہو یہ دنیا دی حیثیت کیا ہے شہر بازار کراس کر کے لگے گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں گئے اچانک میں نظر پائے گئی حضرت عمر دی ایک چھوٹی جی جھونپڑی کھڑی ہے تھی کھجی دے درختیں دیاں لکڑا پوریاں کھڑیاں اتنے ایک چھوٹا جیاں چھپر ہے تو سائیڈے کو دیوار چھائیڈیں دی بنی ہوئی ہے حضرت ابو عبیدہ نے ان دے اندر داخل تھے امیر المومنین آدھن کیڑے گھن نہیں ہوئے ابو عبیدہ امیر المومنین تو سا بار بار جو آدھے آوے ابو عبیدہ اپنا گھر دکھا اے میرا گھر ہے اے میری رہائش ہے حضرت عمر نے سارے گھر دے پاسے تے نظر ماری ہے نہ کوئی شے کھاون دی آئی نہ کشے پیون دی آئی نہ کوئی برتن نہ کوئی بسترا حضرت عمر آدن ابو عبیدہ اتھا کیویں آرام کرنے کیویں گزارا کرنے گورنری میں ملک شام دا حضرت ابو عبیدہ نے جا نماز تے مسلح کٹ کے دکھا ہے اے امیر المومنین اے مسلح دے دے پیو جڑے ویلے نماز دا وقت تھی وے میں نماز پڑھ دا رات دا اٹھنا پوے تہجد دی خاطر تلے مسلح وچھا کے میں تہجد پڑھ دا جے سمن دا ارادہ بھی کراں یو مسلح وچھا کے تلے میں سمتی نا اچھا ابو عبیدہ کھندا پیندا کیویں حضرت ابو عبیدہ چھڑے والا چھپر اتے ہی میں ہاتھ مار کے پیالہ کڈھنے اکھنے اے پیالہ ہے جڑا لکیا ہویا ای پیالے دے اندر میری خوراک ہونی ہے تے حضرت عمر نے پیالہ چاہ کے اپنے سامنے ڈٹھے پانی پیالے جب پاتا ہویا ہے روچیں دے سکے ٹکڑے پانی جب پوشے لاتھن
حضرت ابو عبیدہ کون ہے؟ ایک کہندی خوراک ہے جڑا شام دا گورنر ہے، ایک کہندی غذا ہے جڑا میرے نبی دا صحابی ہے، ایک کہندی خوراک ہے جڑا اللہ دے پیغمبر دا دیوانہ ہے تے جڑا رب دی جنت دا مہمان ہے۔ حضرت عمر نے روٹی دے ٹکڑے دٹھے تے حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر دن ابو عبیدہ کیویں گزارا کرنے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ دن ساری ایک نال دی ہمسائی بڈھڑی عورت میرے واسطے روٹی ایک ڈو پکا کے دے ویندی ہے، اوہے ڈو روٹیاں ہفتہ پورا میرا گزارا کر وینجن، جڑے ویلے سکھ ونجے پانی وچ پسا کے نرم کر کے کھندا پیا ہوندا۔ حضرت عمر رو کے بہ گئے، متھا پکڑ کے آدن آکھن لگے ابو عبیدہ بڑا عرصہ گزر گئے نبی پاک کو اتھو دنیا تو وینجے ہوئے ہیں، ہر بندے تبدیلی آ گئی ہے۔ اے ابو عبیدہ تیرے چ نبی دا جا رنگ چڑھیا ہویا ہے، اجا تیرے کھاونے چ تبدیلی نہیں آئی، اجا تیرے سمن چ تبدیلی نہیں ہے۔ کیا مانو کہ اللہ دے نبی دے سمن دا طریقہ بھی میں ہوندا، سارے نبی دے کھاون دا طریقہ بھی میں ہوندا، اللہ دے نبی دے طریقے چ ذرا تبدیلی نہیں آندی۔ حضرات دنیا کائنات جڑی ہے اے بے وفا ہے، اے جڑی دنیا ہے اے دھوکے دا نام ہے، اے جڑی دنیا ہے اس دنیا دا کوئی وزن نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا دھوکے دا نام ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح شام دا گورنر چنگی ہوندی کٹھی نہ کریا، چنگی ہوندی مکان نہ بناویا۔ میرے دیکھیں ابو داؤد دی ایک روایت اگر میں سناواں تے موضوع میرا پورا نہیں، میں پتہ ہن تسیں اتاولے تھے بیٹھے ہو بھی بات مکے تے کم کار دو ونجی جے، یہ کم کار تے دنیا ہے، ہی دنیا دی تے حقیقت بیٹھا دے۔ صحابی حضرت انس بن ابو داؤد دی روایت حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ حضرت انس صادق نبی سی چند صحابہ دے کچھے میں باہر کہیں کام دی خاطر سفر تے نکتن، توجہ کریں تے میں اچانک گزرن تے ڈٹھن ایک بہو وڈا کبا بنیا کھڑے، کبا جان دو کبا عمارت بنی کھڑی ہے، مکان بنیا کھڑے۔ نبی سی روکن اور آپ نے فرمائے کہندا کبا ہے، ادھر دیکھو مسلمانوں کہندا کبا ہے، انہاں کسی فلاں بندے دا اونچا مکان ہے، بڑی اعلیٰ قسم دی عمارت ہے۔ نبی سی چپ کر گئے، صحابہ آدن اسان حضرت انس آدن نبی سی کوئی ایک لفظ ہی نہیں بولا، اسان لگے گئے شام دے قریب دا وقت ہے تے جیندا کبا ہا او آ گئے، سارے کٹھے آ کے شامل تھے۔ اساں عرض کیتے اللہ دے نبی او جیندا کبا نہ پوچھا ہوے اے فلاں بندہ ہے ایندا کبا ہے۔ نبی سی واقعی کوئی بات نہیں کیتی، اللہ دے پیغمبر بیٹھے رہ گئے تے او بندہ جڑے ویلے آئے آ کر کے سجے پاسوں میرے نبی سی کو سلام کیتے، آپ نے جواب تا دیتے لیکن رخ آپ نے کھبے پاسے پھیر کیتے، کھبے پاسوں آ کے سلام کیتے، میرے نبی سی جواب دے کے رخ اپنا سجے پاسے پھیر کیتے۔ واتے دو ویلے اللہ دے پاک نبی سلام آپ نے سلام دا جواب دیتے لیکن رخ آپ نے دے پھیر دیتے، نبی سی بات کوئی نہیں کیتی۔ ایک کبے والا جوان نبی سی دے چہرے کو پڑھ کی دس اللہ دے نبی ناراضن غصے سے، شام تھئی ہے، رات ڈھلی ہے، گزر گئی ہے، سویر دا ٹائم تھا، وقت سلام کی دس نبی پاک دی ہوا کیفیت۔ دوستیں کو آکھنے لگے ہوئے کوئی گال تا نہیں چاہیے میرے بارے، نبی سی ناراضن لگ دے میرے ہوتے حسین کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ انہیں کہ کالی میں گزر دے پیا سے تے تیرا گھر تے کبا بنیا کھڑا ہا، نبی سی پوچھے کہندا ہے اساں دے شے تیرا ہے، بس اون ویلے تو بعد نبی سی چپن خاموشن لگدا ہی میں تیرے اوتے ناراضن۔ وہاں کہ ہاں یار کل ہو کئی نے ملدن جی میں کہ میں کو جان دے بھی نہ ہوون، اگر یہ گال ہے نبی کو نہیں ملیا، نبی سے کو پوچھا نہیں سی، ٹکریا نہیں، چہرہ دیکھ کے واپسی ولے ای نبی دے صحابی تے غلام نے اپنے پورے دے پورے کبے کو ڈھا سے
کیا کیتے سی ہاں کیا کیتے سی یہ چاند عرصہ پہلے میرے خیال پچھلے مہینے میرپور آزاد کشمیر میرا پروگرام ہے اکثر ہر سال تقریباً میں وینا اتنا زلزلہ ہے چاند عرصہ پہلے زلزلہ اتنا جنہیں لوگ ہیں میں کو ایک بندہ پہ آکے قاری صاحب اساں لکھیں دے لاکھ لائن پہلے مستری نال معاہدے کیتے آن سے انہیں مکایا ابھی 5 لاکھ موٹا 10 لاکھ موٹا عمارتاں بنا رہے سو 4 5 منزلہ عمارتاں بنائیں سے ہن زلزلے تو بعد ایک کیفیت دراڑا پیدا تھی گن بالے بچے دے مرن دا خطرہ ہے ہن ولا انہیں لیبرے نال دادا 5 لاکھ مکا کے اپنے عمارتاں ڈھویں دے ودے میں کہ اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے یا ود پیسے مکا کے بنویں دے کھڑے آوے یا ود ترلا کر کے ڈھویں دے کھڑے ہو اللہ مسئلہ پیا سمجھے دے یہ چکا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کیوں پہلا ہے تھا دل اے عارضی ہے فتنے دا گھر ہے گندی ہے دنیا گندی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرازن ون کے کبا ڈہا دیتا صحابہ واپس نبی سی واپس تے صحابی بینال حدے میں اللہ دے نبی دے کٹھے ہمیں رستہ ہوا نبی سی راہ کے گزرین کبا ڈٹھا پہ چھت ڈٹھی پہ دیواراں ڈٹھا پہ نبی پاک روک کے فرمائے کبا کیوں ڈھائے گئے این دوران کوئی گال نہیں تھی صحابہ دن اللہ دے نبی کو سندشے کہ او کل آیا تساں کو روک چنگا نہ دیتا تے سمجھ گئے نبی سی ناراض ہیں این واسطے ہوں راتی رات اپنا کبا ڈہا دیتے نبی سی فرمائے سڈو کو کتا ہے آ گئے دے اللہ دے نبی دے میں سامنے بیٹھا ہمیں تے کمبڑی لگی ہوئی آئی اللہ دے نبی ناراض ہو گئے تے رب ناراض ہوئے سی اللہ دے نبی نے اج غصہ جا کیتا تے میرا پھکا نہیں رہنا کاکھ نہیں رہنا اللہ دے نبی میرے کنے غلطی تھی گئی ہے میں کبا بنا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے میں کوئی میں مخاطب کر کے فرمائے کل ہوکا اجل وائنے پہلے کہنا بولیان میرے نال اللہ دے نبی فرمائے کبا بناون والے وہ میرا صحابی وہ میرا یار آجے کبا تیرا کھڑا رہندا اگر تیرے تے موت آویندی تے قیامت تلنی تے کوئی کبے دی وجہ تو رب جہنم دی بھادا بالنا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ناز کیتے سے عمارتیں دے ہوتے ہیں زمینیں دے ہوتے ہیں ناز کیتے سے پیسے تے ناز کیتے سے خالی ہاتھ آیا ہوئے خالی ہاتھ ونجنے خالی ہاتھ آیا ہوئے خالی ہاتھ ونجنے بغیر لباس دے دنیا دا یار کوئی وزن نہیں ہے میرے نبی دا صاحب آخری بات کر کے دعا کریں نا ان دنیا دا کوئی وزن نہیں ہے ان دنیا دی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا دے کوئی اللہ اکبر مقام نہیں وے میرے نبی دا صحابی ہے جہاں نام ہے سہیب سارے آنکھو رضی اللہ آنکھو چاہ میں یہ 5 منٹ جی بات مکینا عقیدہ توحید بناؤ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو رب دا کوئی شریک نہیں وے نہ آلہ تے نہ ادن نہ اچھا تے نہ جھکا تے میرے نبی دا کلمہ پڑھے وے تے نبی دی سنت کو زندگی سمجھو جی میں میرا نبی طریقہ دے گئے ہوں کرو رسمہ رواج تے دنیا دے اے ریل پیل چہل آج سادہ کاٹھی رسم ہے کیڑا کو دین ہے لوگ کیا آسن انہیں علاوہ بھی کوئی گال نہیں جدہ جیڑا دین دا قدم چاہتے سے نیت ہے کہ جسے لوگ کیا آسن کام جدہ ودا تھی وے جدہ نیت آگئی ہے ساری کیتی کرنی زائے شریعت کا مسئلہ لوگ کیا آسن لوگ دنیا کچھ ودی آکھے یاد رکھ قیامت النی اللہ کشے آکھے آتے کاکھ نہ راسی جے رب آکے ایک سو فیہا ولا تکلمون دفع تھی ونجو میری عدالتی چو میں تو انہوں کلام کرنا ہی گوارا نہیں کرنے نا رب کو راضی کرو رب کو اللہ دی ذات نال تعلق بناؤ اور پیغمبر دی سنت نال جڑے ویلے زندگی مکمل ہے قبر وچ سوال نہیں تھی ہونا زمیناں چوکیاں بینک بیلنس چوکھا ہکو سوال تھی ہونے رب کون آوی دوسرا سوال تھی ہونے نبی کون آوی تیسرا سوال تھی ہونے دین کیا آوی چوتھا سوال ہے جو نوکری کتھا آئی چوتھا سوال ہے کہ افسر کتھا رہ گئی یہ سوال ہے پیسہ کتنا کمایا آوی دنیا دا کوئی عالم میں تو چوتھا سوال ثابت کر دکھاوے مرن دے بعد یہی سوال تھی انہیں نمازہ پڑھانی یا کہنا مال رزق دیتا ہم اللہ دے ناتے خرچ کیتا ہوئی یا کہنا یہ دنیا دا کوئی وزن نہیں میرے نبی سے لوگیں کو دینداری سمجھائیے بلال حبشی جائیں جوان دنیا چھوڑ کے دین قبول کیتے نے ٹوٹے زمین تے ان قدمہ دی آواز رب جنت گلیاں سنوا دے آخری بات ہے میرا پیغام ہے حضرت سہیب سارے آنکھو رضی اللہ
مسلمان بیٹھے ہو نبی دے صحابی دا نام ہے محبت دا اظہار کرو رضی اللہ آکھو بڑا تاجر بھی مکے دا علماء بیٹھن تھا میں جاندا میں پڑھی بیٹھا بڑا تاجر اے جڑا تاجر بھی صہیب رومی دے مقابلے دا مکے چ کوئی پیسے والا ہے ہی کہنا بڑا دھج وجلا جوان ہے مسلمان صحابی بڑا پیسے والا مکے چلا نبی سے مکہ چھوڑ کے مدینہ لگے گئے صہیب دے دل میں خیال ہے انجی جائیداد دا کیا فائدہ میں جائیداد کاروبار دکانیں دی خاطر ہی رہ ونجا نبی سے مدینے میں مکے جے موت آ گئی تو کیا فائدہ ہے میری زندگی دا کیا فائدہ ہے میری زندگی دا کئی لوگ جو ایتو شو دے خرچہ کر کے سعودی دے ویزے گن کے گن اللہ دی قسم ہے 30 سال تھی کہ انہوں کو سعودی رہ جے انہوں کو مکے دی زیارت نصیب نہیں تھی تکلیف نہیں کی تھی بھی ونیوں رب دے گھر بیت اللہ دی حیبت دیکھوں جڑا اتھا ہی ون کے رب دا گھر نہ دیکھے ان دے دینداری کی میں سمجھا میں کو کیا فائدہ ہے مکے جران دا غور کریں ایک حوالے دا ذمہ دار حضرت صہیب نے ارادہ کی تے چھوڑ یار تجارتاں اتھا تھی پوسن اتھا ہر شے مل گئی نیچے کاروبار ہے کیا ہے نبی نہیں چھوڑدا حضرت صہیب ونجن لگے مکے دے کافر تلواراں چا کے اگو آگن صہیب کیڑے دا ارادہ ہی حضرت صہیب فرماون لگے میں مدینے ونجن جانا میں نبی پاک تو ونجن جانا نبی دے بغیر میرا گزارا نہیں تھا انہیں کہا واہ کاروبار اتھا پیسہ اتھا کمائی تجارتاں اتھا کی جنی تے ویسے مدینے نسے ونجن تاجر پیسے آلے حضرت صہیب ترلا کرنے رہ گئے جوان منگن تے تیار نہیں آخر کار حضرت صہیب گھر واپس وال گئے سوچے جن کیا بن سی ایڈو مکے دے کافریں پالیسی بنائی ہے مطا رات کو صہیب نکل ونجے رات راہ روکو صہیب کو مکے وچوں نہیں ونجنے ہونا اے مکے وچوں لگا گئے تے مکے دی تجارت ڈاؤن تھی ویسی سارا کاروبار تے سارا پیسہ مکے صہیب دا چل دے اگر مکے جو صہیب لگا گیا ساری تجارت تے ساری کرنسی تے سارا مال سارا ڈاؤن تھی ویسی رات دا ٹائم ہے مکے دے کافر پارا کھڑے دین انتظار ہے جن گھاتے چ بیٹھے ہوئے ہیں صہیب متا ارادہ کرے صہیب انہاں ونجنے سو ادھی رات دا ٹائم ہے حضرت صہیب نے ارادہ کیتے سوم گئے سن سارے انہیں تیاری جا کیتی نے اپنے درہم تے دینار جڑے ہزاریں دی تعداد تے ہیں لکھاں کروڑاں روپے دا پیسہ اپنے دروازے دی گوہاڑی دے نال کھڈا چا ماریا نے ان دے اندر دفن چا کیتے نے مٹی چا پاتی نے اپنے مکان کو تالا چا ماریا نے اپنی گھوڑی تے سوار تھی کہ ونجن لگے انہیں گھوڑی دے پیریں دی آواز آئی ہے مکے دے کافر سامنے آ گئے آ کر کے آکھن لگے صہیب کہنا ونجنے سو سا کو پتہ تو رات دی تاریکی کے فائدہ جیسے نکل سے آخر کار حضرت صہیب آکھن لگے تو کو پتہ بھی ہے میرا اللہ دے پیغمبر دے بغیر گزارا نہیں تھیندا پیسے والا بندہ ہے لیکن گزارا کہندے بغیر نہیں تھیندا پیسے والے بندے دا گزارا کہندے بغیر نہیں تھیندا ہائے اسا بھاویں 6 مہینے اماں کو نہ ملوں سارا گزارا اے دے انہاں کے پوچھو نا جنہاں دے گھر قبرستان ماما رحمت دے اللہ تعالی دی رضا دے ذریعے ہی نہیں کہ کارخانے ہی نہیں میں تے اپنے کنے نال سنے کئی نوجوان کو اما کتیے ناشتہ تیار کر دے اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ اپنے ماں کو راضی نہیں کر سکیا اور رب کو راضی نہیں کر سکتا تے اللہ نے فرمایا لکھاں نمازاں پڑھ کے آ جے ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے رہ گئی جے دے پیٹ وچ رہ گئی جڑی 2 سال تیریاں گندگیاں ملیندی رہ گئی جے اون دے اگوں تو حیا نہیں کر سکیا میرا حیا مٹی کرے سی ماما جنتیاں چھاواں ہو جان تاریخی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے تورات دیاں تختیاں چامن جو ویندے ہیں بھجدے ہیں ویندے ماں فوت تھی گئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ سوچ سمجھ کے قدم جاتا کر اگیں بھج کے نکلدا میں پیچھوں ماں دعا کریں دی آئی میں اللہ تیرے بھجن وچ آسانی پیدا کرے دا ہن دعاواں کرن والی نہیں رہی سوچ سمجھ کے گھر دے باہر نکتے کرو دنیا دا کوئی رشتہ اتنا مخلص نہیں جتنا ماں دا رشتہ مخلص ہے جے کو دھکا دے کے اساں ہی نظریے نال کر دیں سارے گھر گندگی نہ تھیوے بیوی کو ترجیح دیتی سے ماں چھوڑی سے پیسے کو ترجیح دیتی سے ماں چھوڑی سے جتنا علائے سے ذرا بوک کے علائے سے دھاڑ دھاڑ کر کے علائے سے اوے ساری شان ساری اماں نال ہائی سارا بھرم ساری اماں نال ہا ساری شرم
پیسے تے جنا نازے کریں بے کے روٹی دا لقمہ تروڑ کے ہی نہیں سی کھوایا جیڑی 2 سال پورے اپنے لقمے منہ دے کھس کے تیرے بڑے منہ وچ دیوے وہ اتنا ہی حق نہیں رکھ دی جو اون دے منہ وچ ایک لقمہ تروڑ کے دیو اے جڑا کوئی زمین تے عذاب آ گیا خدا دا ماں باپ دی قدر کرو ماں دی بڑی قدر ہوندی ہے حضرت صہیب نے ترلا کیتے انہیں کہ کوئی نہ اچھا اے دسو کیویں راضی تھی سو ہاں گال کرو کیا رولا ہے انہیں کہ جیڑی کشے کمائی مال متاع پیسہ درہم دینار ہر شے دے لگاون کوئی لوڑ نہیں گال آ گئی ہے نا دنیا دی گال آ گئی ہے نا شرط ایسی رکھی نے جو ہی مننی نہیں جلے منے سی نہ ویسی نہ قربان تھی نا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آدھر یہ گال پہلے چکروا میرا ٹوٹل جتنا کمایا ہویا مال ہے سارا توڑا تھی گیا میری جان چھوڑو میں پیغمبر دے بغیر گزارا نہیں پیسہ توڑا ہے درہم توڑا ہے اے مکان دی چابی ہوئے دروازے دے تلے مٹی ہٹے سوئی میں کھڑا ماریم پیسہ پوریا ہوئے سارا چاگنو میں کوئی لوڑ کہیں نہیں لیکن امام کائنات دا وجود میرے کے دور ہوئے میں صہیب دا ایمان گوارا نہیں کریں دا میں حوض کوثر کی میں پیسا میں کو جہنم دے کھلنے دا بڑا ڈر ہے نا بابا نا مال جاگنو اے جڑا مکہ دا امیر ترینے درختان دے پتے کھا کھا کے مکہ وچ مدینے پیا ویندے انہیں گھوڑی بھی کھس کے دیے پیسہ بھی جاگ دینے رات دا پیدل سفر تے مکہ مدینے دا سارا سفر پہاڑی سفر ہے اج روڈیں دی سہولت ہے عملے سڑکیں دی سہولت بھی کہنا آئی حضرت صہیب سے پیر زخمی تھی گئے پتھراں دیا چنجاں لگ لگ کے پیرائیں جو خون پیاوان دے تے درختان دے پتے کھا کے گزارے پیا کریں دے تے ویندہ پہ اللہ دے پاک نبی مدینہ منورہ کے پہلے وسطی قباء مسجد قباء بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تے میرے نبی دیاں دیدہ مکے آلے پاسیں میں اچانک نظر پائے گئی یہ صہیب بندہ پہ میرے نبی پاک اپنی جگہ تو اٹھے کیڑے لفظ استعمال کراں تو آدھی دنیا دی ریل پیل دیکھا یا نبی دے صحابہ دی آخرت دیکھا اللہ دی قسم ہے کوئی حیثیت نہیں میں قرآن پاک چاہ کے آدھا دنیا دی کوئی حیثیت نہیں اے بے وفائے توکھائے سب تماشائے اللہ نال دل لاؤ اللہ دے دین نال محبت کرو اللہ دنیا ہی دیسی دے اللہ آخرت ہی دیسی نبی سی اٹھن اپنی جگہ تو چاس دیکھ میرے نبی پاک میں اٹھن ویندے کدے پن صہیب دا پریں کے استقبال کریجے جیڑی ذات دا رب دے فرشتے استقبال کرن او ذات صہیب دا استقبال اونچی آگ سبحان میرے نبی پاک میں اٹھن حضرت صہیب سلام کیتے حالت دیکھن دی کہنا آئی نبی پاک نے حضرت صہیب کو سینے نال لائے کیا منظر ہو سینہ علم نشرح اللہ کا صدرک جیڑا سینہ قرآن ذکر ہے امام کائنات نے سینے نال لائے آپ نے متھا چومے آپ نے فرمایا صہیب مبارک ہوگی یا رسول اللہ کیڑی شاہدی مبارک ہوئے نبی پاک نے فرمائے صہیب مبارک ہوئی رات جڑا مکے دے بازار کھڑ کے مکے دے کافر نال معاہدہ کیتا ہی اپنا سارا پیسہ تے جائیداد دے کے تے اپنے آپ کو آزاد کرا کے آئی تیرے رات والے معاہدے دے چرچے اللہ عرشاں تے کریندا پے آسماناں تے فرشتے تیرے چرچے پہ کریندے صہیب مبارکاں ہونی اللہ کریم نے تیرے معاہدے دا تذکرہ اپنے قرآن دی زینت چا بنائے قیامت تک والے مسلمان جڑے جڑے اللہ دا قرآن پڑھ دے راسن تیرا معاہدہ بھی پڑھ دے راسن اللہ کریم نے ہونے آیت نازل کیتی ہے تیری شان دا ذکر ہے تیری آن دا ذکر ہے تیری عظمت دا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد